بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں محمد عدنان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پروفیشنل ڈیولپمنٹ ود محمد عدنان. ناظرین، اس وقت پوری دنیا ایک وبا کی لپیٹ میں ہے، کرونا وائرس کووڈ-19. اس وبا کی وجہ سے 3 ملین سے زیادہ لوگ متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ 1 ملین سے زیادہ لوگ ریکور بھی کر چکے ہیں. کچھ انفارچونیٹلی لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اس میں ڈیتھ بھی ہو چکی ہے ان کی. مختلف ممالک اس میں زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں، جن میں امریکہ ہے، اٹلی ہے، اسپین ہے. پاکستان میں بھی اس وبا سے کافی زیادہ متاثرین کی تعداد اس وقت موجود ہے. پاکستان میں اچھی بات یہ ہے کہ کافی زیادہ لوگوں نے ریکور بھی کیا ہے اس کرونا وائرس سے. سو ناظرین، یہ وبا اب ہماری زندگی کا ایک حصہ بن چکی ہے. ابھی فی الحال کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کب ختم ہوگی. مختلف قسم کی اس وقت اسٹڈیز ہو رہی ہیں، ویکسینیشن بنائی جا رہی ہیں اور کہا ہی جا رہا ہے کہ اگلے کچھ مہینوں تک یہ ویکسینیشن بھی ریڈی ہو جائیں گی. اور چونکہ اب ہم نے اس وبا کے ساتھ چلنا ہے اور ایک نئی تبدیلی آئے گی جب یہ سچویشن آہستہ آہستہ کلیئر ہونا شروع ہو جائے گی. لیکن دنیا امید پہ قائم ہے، مایوسی گناہ ہے. جب تک سانس ہے تب تک آس ہے. تو ہم نے اس وبا سے بچنے کے لیے پوری طرح سے احتیاط کرنی ہے. آپ اس وقت اپنی احتیاط جاری رکھیں، ماسک پہنیں، بار بار ہاتھوں کو دھوئیں اور رش والی جگہ جانے سے اوائڈ کریں. اپنی زندگی کو بچائیں، اپنے پیاروں کی زندگی کو بچائیں. تو آج ہم اس سلسلے میں اس پروگرام میں بات کریں گے امید پہ، آس پہ، اور کیسے ہم اس وبا کے ساتھ آئندہ زندگی میں چلیں گے. آج بھی ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے سید مرید عباس بخاری صاحب کو. سید مرید عباس بخاری صاحب بزنس مین ہیں، سیلز گرو ہیں، اسٹارٹ اپس کے مینٹورز ہیں، اور ابھی ان سے ہم بات کرتے ہیں اس حوالے سے کہ وہ کتنا پر امید ہیں اس وبا سے نکلنے کے لیے، اور کیسے یہ دیکھ رہے ہیں کہ کارپوریٹ ورلڈ جو ہے وہ اس سے نکلے گی اور آگے زندگی جو ہے وہ نارمل ہو جائے گی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر، کووڈ-19 اس وقت کافی زیادہ پاکستان میں بھی اور پوری دنیا میں متاثرین ہیں، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ لوگ کافی زیادہ ریکور کر رہے ہیں اس چیز سے. ہمیں اس وبا کو اتنا زیادہ وہ نہیں لینا چاہیے. ٹھیک ہے، ایک وبا آ گئی ہے، ابھی ہم نے سے نمٹنا ہے. اور اس حوالے سے آپ کتنا طور پر پر امید ہیں کہ کتنی جلدی سے ریکوری ہو جائے گی اور زندگی نارمل ہونا شروع ہو جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ عدنان. دیکھیے عدنان، پرابلم پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ہے پرابلم، کیوں ہے، کس طرح. اصل میں دیکھیں، پہلے جو وبا آتی تھی وہ غریب ملکوں میں آتی تھی یا انڈر ڈیولپ کنٹریز میں آتی تھی، تو اتنا ہائی لائٹ نہیں ہوتی تھی. اب انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی کہیں آپ، یہ جو ہے پوری دنیا میں ہے. مطلب آپ 195 سے اوپر کنٹریز ہیں جو اس میں اس سے متاثر ہو چکے ہیں. اور آپ نے جس طرح کہا ہے کہ ویسٹ جو ہے وہ زیادہ متاثر ہے، جو امیر ممالک جو ہیں بیسیکلی، اس لیے اس کا ہائپ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ پہلے سے بیچارہ ایک غریب مر رہا تھا، لیکن اب جو ہے امیر جو ہے وہ ظاہر ہے وہ ریکور بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہے، بٹ لیکن وہ تیار نہیں تھا. اب ہمیں اصل میں مین چیز ہے اس میں مائنڈ سیٹ اور مائنڈ فریمز اور ساری چیزیں جو ہیں ہمیں ایٹیٹیوڈس پہ، پازیٹیو ایٹیٹیوڈس پہ ہمیں دیکھنا ہے. دیکھیں، پاکستان ایک ایسا اچھا ملک ہے جس نے دنیا میں اس سے پہلے بہت چیلنجز پاکستان کے اوپر آئے اور پاکستان نے بڑے اچھے سے اس دور سے گزرا. ہم نے جنگیں دیکھی، ہم نے آزادی کی قربانیاں دیکھی. 9/11 کے بعد بہت زیادہ 9/11 کے بعد ہم نے دہشت گردی بہت دیکھی. ہم نے پھر ہمارے پاس ڈنگی ایک آیا 2 سال پہلے. ٹھیک ہے، اب اس کے ساتھ ہم یوز ٹو ہو گئے ہیں. ہمارا امیونٹی سسٹم پاکستانیوں کا تھوڑا سا اسٹرانگ ہے ایز کمپیئر ٹو، کیونکہ وی آلریڈی ہیو سین دیز کائنڈ آف اے تھنگ. پھر اب یہ ایک چیز آئی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں خطرناک اتنا نہیں ہے، لیکن اس میں پرابلم یہ ہے کہ ابھی تک اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس لیے ڈینجرس ہے کیونکہ علاج نہیں ہے. اور پھر ایفیکٹ جو ہو رہا ہے وہ جن کی امیونٹی کم ہے. اب ہمیں پہلے تو ظاہر سی بات ہے ہمارا جو لائف سٹائل تھا، اب ہمیں اپنے لائف سٹائل، ہیلتھ کیئر، ساری چیزوں کا اب ہمیں خیال رکھنا ہے. ہم اپنے آپ کو جو فار گرانٹیڈ لیتے تھے، ہمیں اپنے آپ کو فار گرانٹیڈ نہیں لینا. ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، ہم کیا کھا رہے ہیں. اب ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں آرگینک چیزیں کھانی ہیں، ہمیں اچھی چیزیں کھانی ہیں، ہمیں وہ چیزیں کھانی ہیں، وٹامنس لینے ہیں، مطلب جو ہماری امیونٹی کو ڈیولپ کریں، تاکہ ہمارے انٹرنل جو اللہ تعالیٰ نے ہماری جو باڈی بنائی ہے اس کے اینٹی بائیوٹکس جو ہیں وہ اس کو کیا کہتے ہیں ایزیلی جو کسی بھی قسم کا وائرس ہو اس سے فائٹ کر سکے.
جیسے کہ پاکستان میں جو مریض ریکور ہو رہے ہیں، گڈ نیوز ان کے پلازما سے جو ہے، اور دنیا میں بھی ایکسپیریمنٹس ہوئے ہیں اور وہ رزلٹ مطلب پازیٹیو آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. ویکسینیشنز جو ہیں 4-5 کمپنیز ہیں جنہوں نے ٹیسٹنگ کے لیے اپروو ہو چکی ہے مارکیٹ میں، اور اس کا رزلٹ بھی 3 سے 4 مہینے میکسیمم آپ لگا لیں کہ ایک ایکسس نمبر آف لوگوں کے اوپر ٹیسٹڈ ہوں گے اور اس کا پھر رزلٹ سامنے آئے گا. اور وہ ہوپ سو ہیں کیونکہ ایک ساری دنیا اب ایک ہی مطلب دشمن ہے، اس دشمن کے خلاف بیٹھی ہوئی ہے پوری دنیا. مطلب دس از ہسٹری میں شاید میرے اور آپ کے سامنے پہلی دفعہ ہوا ہے ایسا ہی ہے کہ سارے اور ایک دوسرے سے کوآرڈینیشنس میں ایک دوسرے کی ہیلپ کر رہے ہیں. پاکستان میں بھی آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ نے بڑے اسٹیپس لیے ہیں، مطلب لوگوں کو جو ڈیلی روزگار والے لوگ تھے دیکھیں ان کو اب گھر پہ بیٹھ کے پیسے مل رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ پازیٹیو چیزیں بھی ہیں. شاید جس کو کبھی کوئی پوچھتا نہیں تھا اس کو راشن بھی مل رہا ہے، مطلب شاید وہ پہلے سے ہی شاید پرابلم میں تھا، افلاس میں تھا، مبتلا تھا مطلب غربت میں، لیکن اس کو اب 6 مہینے کا راشن اس کے گھر پہ موجود ہے. تو اب کیا ہے کہ اب اس کو اپنی بھوک کی فکر نہیں ہے، اپنے مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ویسے بھی. اور پاکستان میں اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں ہسٹری میں، پاکستان میں بھوک سے یا فاقے سے لوگوں کی اگر آپ ایوریج نکالیں کہ مرے ہوں، بالکل تو مطلب مجھے نہیں لگتا کہ کوئی زیادہ تعداد ہے. ہاں ایسا ہی ہے الحمدللہ، کیونکہ ہم فوڈ پروڈیوس کنٹری ہیں، ہم ایگریکلچر کنٹری ہیں. 70% ہم خود اپنی گندم، یہ ساری چیزیں، ان ریسورسز کو اب ہمیں الائن کرنا ہے، چاہے وہ گورنمنٹ ہے، چاہے وہ پرائیویٹ ہے، چاہے وہ انڈیویجول ہے. اب ہمیں الائن بڑے اچھے طریقے سے کرنا ہے کیونکہ ہمیں ٹائم ملا ہے خدا کی طرف سے. ہم کہیں تو ہمیں ایک ٹائم ملا ہے کہ ہمیں اپنے طرز زندگی کو اب ہمیں چینج کرنا ہے. ہمیں اپنی ہیلتھ کو جو خدا نے ہمیں دی ہے، نعمت جو دی ہے ہمیں ہماری، اس کی ہم نے اپنی باڈی کی حفاظت کرنی ہے اچھے طریقے سے. ہم نے جنک فوڈز کھا کے جو ہم نے فاسٹ فوڈز کھا کے جو ہم نے اپنا، صحیح بات ہے. مطلب دیکھیں انسان جو ہے وہ نیچر کا کمپوزیشن ہے، مطلب ہماری جو باڈی ہے، ہمارا جسم ہے، وہ ملاپ ہے نیچر کا. تو ہم نے جو نیچر کے ساتھ حال کیا وہ آپ دیکھ لیں. تو جب نیچر کے ساتھ جو ہم حال کیا ہے اس کا ظاہر سی بات ہے ہمیں افیکٹ ہوگا ہماری باڈی کو، کیونکہ ہماری باڈی میں بھی پانی ہے، ہماری باڈی میں بھی مٹی ہے، ہماری باڈی میں بھی ہوا ہے، آگ ہے، آکسیجن، اس ساری چیزوں کا ملاپ ایک مرتب ایک کمپوزیشن انسان ہے. تو وہ انسان مطلب ظاہر سی بات ہے اب ہمیں تھوڑا سا ٹھہر کے، پینک نہیں ہونا، ہمیں کام ہونا ہے. دیکھیں خدا نے رزق کا وعدہ کیا ہے تو بھوک سے تو کوئی نہیں مرے گا. جب ایک چرند پرند کو جب کھانا مل جاتا ہے تو انسان کو بھی ملے گا، ٹھیک ہے. اب ہمیں یہ ہے کہ ہمیں اچھے طریقے سے اب کہ اگر ہم یہ جو گزار رہے ہیں اور اس کے بعد جو پوسٹ کووڈ کا جو دور ہوگا وہ یقین کریں بہت اچھا دور ہے. مطلب بہت سی اپرچونیٹیز نکلنے والی ہیں. اب آپ دیکھیں نا، اگر ای کامرس اور اگر انفراسٹرکچر اگر ہم بہت اچھا اپنا بنا لیتے ہیں ڈیجیٹل کا، ای کامرس کا اتنا مطلب آگے جا کے کام ہونے والا ہے کہ اب امیزون جیسی کمپنیز ہے، وال مارٹ جیسی کمپنیز ہے، علی بابا جیسی کمپنیز جو ہے وہ انویسٹ کر رہی ہیں. ان کو لوگ چاہیے، وہ نوکریوں پہ مطلب لوگ رکھ رہے ہیں. جہاں ایک کمپنیاں لوگ نکال رہے ہیں تو دوسرے، تو اب ہمیں آرگنائزیشن کو آپس میں بیٹھ کے، امپلائیز کے ساتھ بیٹھ کے یہ فیصلے کرنے ہوں گے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو نہیں نکالتے، آپ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کے اخراجات جو آفس سے گھر آنے والا وہ خرچہ کم ہو رہا ہے، آفس کا رینٹل ہمارا کم ہو رہا ہے، بہت ساری چیزیں جو ہے ہماری منیمائز ہوئی ہیں. ہم کچھ 80% کچھ کٹ آف کر کے ہم آپ کو سیلری دے رہے ہیں، آپ کام کریں، ایفیشنسی بڑھائیں، اور جب چیزیں دوبارہ ریوائیو ہوں گی، کیونکہ دونوں، کیونکہ آرگنائزیشن نے بھی کمایا امپلائیز سے اور امپلائیز نے بھی کمایا، تو اب مل کے ایک دوسرے کو ضرورت ہے، کوآرڈینیشن، کولیبریشن کی ضرورت ہے، ڈفرینٹ انڈسٹریز کو آپس میں کولیبریٹ کرنا ہے. سر اس پہ ہم بریک کے بعد بات کریں گے کہ بینگ اے بزنس مین آپ آگے کی سچویشن کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں. سو ناظرین ابھی ہم یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک سے بعد واپس آ کے ہم مرید عباس بخاری صاحب سے پوچھیں گے کہ بزنس ورلڈ جو ہے وہ اس وقت کتنی ہوپ فل ہے آگے پوسٹ کووڈ-19 سچویشن کے لیے. سو لیٹس ٹیک اے بریک.
وائرس سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں امید کے اوپر کہ کووڈ-19 سچویشن کے بعد ہمیں کس طرف جانا ہے اور ہمیں کتنا پر امید رہنا ہے۔ یہ سچویشن تھوڑی سی ورس ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی اچھی بات یہ ہے کہ وائرس سے بہت زیادہ لوگ ریکور بھی کر رہے ہیں، اور کیونکہ ہمارا امیونٹی سسٹم بھی اسٹرانگ ہے اس وجہ سے ہم لوگ ریکوری زیادہ کر رہے ہیں، ریکوری ریٹ اس وقت زیادہ چل رہا ہے، تو اتنا زیادہ پریشان ہونے کی ہمیں اس سے ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنی بہت زیادہ احتیاط کیجئے، ماسک پہنیے، بار بار ہاتھوں کو دھوئیے، رش والی جگہ سے جانے سے پرہیز کیجئے۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مرید عباس بخاری صاحب سے کہ کیا پر امید ہیں بزنس ورلڈ اس وقت اس وائرس کے حوالے سے۔ جی سر، ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے بزنس ورلڈ کی۔ بزنس ورلڈ میں اب دیکھیں نا، بزنس ورلڈ میں بھی جیسے جو ڈائیورسیفیکیشنز میں تھا، مطلب وہ ایک بزنس پہ نہیں تھا ریلائی کر رہا تھا، اور بہت سارے اس کے بزنسز تھے، تو وہ کہیں پلس مائنس کر کے اس کی چیزیں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اب آپ دیکھیں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ اب کس انڈسٹری میں ہو رہی ہے؟ ہیلتھ کیئر انڈسٹری میں سب سے زیادہ ہو رہی ہے، انشورنس انڈسٹری میں ہو رہی ہے، ای کامرس میں ہو رہا ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ اینڈ میڈیا اینڈ ڈیجیٹل ایجنسیز میں ہو رہی ہے۔ تو جہاں شاید شفٹ ہونا تھا مطلب بزنس کو، اب جیسے ای کامرس کا اسے آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ہم جو بات کر رہے تھے، تو ای کامرس 2014 سے لے کے 2019 میں 200% اس کی گروتھ ہوئی ہے، مطلب 1.3 بلین ڈالر سے 3.5 بلین ڈالر پہ گئی ہے، اور 2020 کا جو ٹارگیٹ ہے 4.5 بلین ڈالر، یعنی کہ 1 بلین ڈالر کی گروتھ ہونی ہے، اور وہ نظر بھی آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری اب دیکھیں بہت ساری انڈسٹریز ہیں جس کو ہم ری میپ کر سکتے ہیں، تو اگر ایز اے بزنس مین ہم یہی دیکھتے ہیں، ہماری دیکھیں لوکل لاجسٹک کی ہماری جو چین تھی وہ اتنی مضبوط نہیں تھی، تو اب ہم لوکلائز پروڈکٹ پہ ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں، جو ہم باہر ملٹی نیشنل کمپنیز آ کے ہمارا سب سرمایہ لے جاتی تھی، تو اب ہمیں اس کے ایکویلنٹ، یہ بڑا اچھا ٹائم ہے۔ دیکھیں نا، اب وینٹیلیٹرز شاید اس سے پہلے ہم کبھی نہ بناتے، بالکل 2 وینٹیلیٹرز ہمارے اپروو ہوئے ہیں جس پہ ورکنگ چل رہی ہے۔ اب دیکھیں نا، مطلب حالانکہ کوئی اتنی راکٹ سائنس نہیں تھی، لیکن کسی نے دھیان نہیں دیا تھا، کیونکہ ہمارے وہ کہتے ہیں نا گھوڑے کے لگے ہوتے تو ہم بس چلتے جا رہے تھے، جو ہمارا مالک چلا رہا ہوتا ہے۔ اب وہ کھل گیا ہے، اب جب وہ کھل گیا ہے تو اب ہم آس پاس کی روشنی کو، آس پاس کی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ تو اب دیکھیں نا، اب ہم بہت ساری چیزوں میں ہم خود سے کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ماسک آپ کے جو ہیں، اب دیکھیں انڈسٹریز جو ہیں وہ ماسک بنا رہی ہیں، جو ٹیکسٹائل انڈسٹریز ہیں، ایکویلنٹ ٹو N95 واٹ ایور، ٹھیک ہے۔ ایک دو میں اسٹارٹ اپس کے ساتھ کام کر رہا ہوں، فیشن انڈسٹری نے بھی اب میچنگ ماسک بنانے شروع کر دیے ہیں۔ اب ٹائی کے ساتھ جو ہے آپ کے بھی ماسک آئے کریں گے، کیونکہ دیکھیں اب جب ایس او پیز ہیں، اس ایس او پیز میں انڈسٹریز بڑھنی ہیں، کیونکہ اب آپ کی سپلائی اور ڈیمانڈ آپ سمجھ رہے تھے، کچھ چیزوں کی شاید لگژری پروڈکٹس کی شاید کم ہو جائیں، لیکن جو بیسک نیسیسٹیز تھیں اس میں اب آپ نے ڈائیورسیفائی کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ دیکھیں ہینڈ سینیٹائزر، آج سے پہلے کبھی آپ نے اتنا امپورٹنٹ نہیں لیا ہوگا، لیکن آپ وہ ہینڈ سینیٹائزر جب مارکیٹ میں ایک ٹائم آیا شارٹ ہو گیا، لیکن اب ہینڈ سینیٹائزر جو ہے ایک ڈفرینٹ برانڈس آ گئے ہیں، لوکل برانڈس آ گئے ہیں۔ اس سے پہلے کبھی ڈس انفیکشنز جو ہے، میں تو باہر رہا ہوں، ہم نے دیکھا ہے انڈسٹریز جو ہے وہ ہم مہینے میں ایک دفعہ کرواتے تھے، ایس او پیز تھی وہ۔ اب یہاں ایس او پیز دیکھیں نا، ڈس انفیکشنز ہو گئی، ڈس انفیکشن ٹنلز بن گئے مسجد کے باہر، بینکس کے باہر، اس میں اب اس کے مکسرس میں آپ جو ہے کیمیکل میں آپ چینجنگ کر سکتے ہیں جو انسان کے لیے وہ نہ ہو۔ مطلب میں نے پہلے بھی اگزامپل دی تھی کہ پرفیوم انڈسٹری جو ہے وہ اس کے ساتھ مل کے ایک بہت اچھی ڈس انفیکشن جو ہے کیمیکل بنا سکتی ہے، جو کہ ایکسس میں بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کے اسی طرح ہینڈ سینیٹائزرز میں آپ پرفیوم والی چیز اور ایسی چیزوں جو آپ کے لیے ایزی ہو۔ بہت ساری انڈسٹریز جو ہے اب ری میپ ہوں گی۔ لاجسٹک انڈسٹریز آپ دیکھیں، مطلب ایک لوکل انٹرنیشنل چین تھی، ٹھیک ہے، انہوں نے اب جو ہے وہ راشن ڈیلیوریز فار نیڈی پیپل بھی شروع کر دی ہے، اور گروسری ڈیلیوری بھی اسٹارٹ کر دی ہے۔ رائٹ سر، اس کے ساتھ ساتھ سر جو ہمارا آن لائن بزنس ہے پاکستان میں، اس کی جو پوزیشن ہے وہ بہت، اس کی ریشو بڑی لو ہے، اس کی ایکسیپٹیبلٹی، ٹرسٹ لیول بہت زیادہ لو ہے۔ اس وقت آپ کا جو میڈیم لیول بزنس مین ہے وہ آن لائن بزنس کرنے کے تیار نہیں ہے، وہ حکومت سے یہی ریکویسٹ کر رہا ہے کہ جی اس کو بھی ایک کاروبار کرنے کی اجازت دی جائے، کیونکہ وہ آن لائن بزنس پہ ٹرسٹ نہیں کرتا۔ اس کا اصل ایشو یہ نا، ایکو سسٹم ڈیولپ نہیں ہوا ہمارا، پالیسیز ڈیفائن نہیں ہوئی۔ پالیسیز جس دن ڈیفائن ہو جائیں گی
کیونکہ دیکھیں سب سے زیادہ پرابلم ہمارے یہاں آن لائن بزنس کا ہے، چاہے وہ بہت بڑا جو آن لائن چل بھی رہے تھے پہلے اور ابھی بھی چل رہے ہیں، کسٹمر لائلٹی کا جو فقدان آپ کہہ لیں یا وہ دیکھتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر ایجوکیشن اور اویئرنیس نہیں ہے، فرام لاجسٹک کمپنیز سے، انڈیویجول سے، ڈرائیور سے لے کے اسٹور کیپر سے لے کے، مطلب کچھ اور پروڈکٹ آ جاتی ہے جب آپ آرڈر کرتے ہیں. دس از بیسکلی یہ گیپس ہیں، مطلب ان گیپس کو ہم نے جو ہے وہ فلفل کر لیتے ہیں تو ہمارا ٹرسٹ لیول بڑھ جائے گا، ٹھیک ہے نا. ہمیں پالیسیز ڈیفائن کرنی ہو، جو کنزیومر رائٹس جو کمپنیز ہیں، جو کنزیومر رائٹس کی جو منسٹریز ہیں، اتھارٹیز ہیں، ان کو یہاں دیکھنا پڑے گا. اور یقین کریں، مطلب میں لاسٹ ایک سیشن میں بیٹھا تھا، میں نے کہا تھا کہ اگر اس ایکو سسٹم کو ہم نے بہت اچھا ڈیولپ کر لیا تو ہم بہت ساری چیزوں کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. ہم پرائس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ہم کوالٹی کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ہم ٹرسٹ لیول جو ہے کسٹمر کا یا اینڈ یوزر کا وہ ہم بہت اچھے سے بیہیویئر اور اس بیہیویئرل بائنگ پیٹرن سے جو ہے ہم ایک نئی چیز ڈیولپ کر سکتے ہیں. کیونکہ ہمارے پاس ڈیٹا بیس ہوگا، جس کے لیے گورنمنٹ کہہ رہی ہوتی جی ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے. ہمارے پاس وہ ایک جو چھابڑی والا ہے، اگر اس کو ہم تھوڑا سا ڈیجیٹلائز پیمنٹس اور اس پہ کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس سارا جو انفراسٹرکچر ہے وہ مانیٹر ہو رہا ہوگا. پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم ٹیکس کہاں کہاں جو ہے کس لیول پہ، یوزر لیول پہ، اور کس کو ہم کتنی ٹیکس کی اس میں لا سکتے ہیں. بہت ساری نئی انڈسٹریز ڈیولپ ہو سکتی ہیں. سو دس از واٹ ایگزیکٹلی کہ ہمیں اسمارٹلی کام کرنا ہے. ہمیں نا ہوئی وہ آپ کے لیے بات ہے کہ ہمیں لڑنا ہے، ڈرنا نہیں ہے اس سے، ٹھیک ہے. اور دیکھیں نا امیدی ویسی کفر ہے، اور ایز اے مسلم کفر کا مطلب ہے کہ شرک. تو ہم یہ کام تو ہم نہیں کر سکتے نا اگر ہم نے یہ چیز کی ہے. تو ہمیں اپنے خدا پہ ایک تو بھروسہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ہمارا بھروسہ بہت اسٹرانگ ہے تو ہماری اور بہت ساری چیزیں آگے سالو ہو جائیں گی. مطلب دیکھیں نا، جب کچھ نہ تھا تو خدا تھا، اور جب کچھ نہ ہوگا تو خدا ہوگا. تو پھر ہم اور آپ کیا چیز ہے؟ ہمیں صرف جو اس دنیا میں آئے ہیں ہمیں اپنا رول ادا کرنا ہے، کنٹریبیوشن کرنی ہے. دیکھیے ایک سمندر کا ایک وہ قطرہ بننا ہے کہ ہم دوسروں کو ان کی منزل تک لے جا سکیں. اپرچونٹیز ہمارے پاس ابھی اویلیبل ہیں. سر اس سے ساتھ ساتھ پے پال کے بارے میں اب حکومت کو سنجیدہ ہو جانا چاہیے، اور پاکستان میں پے پال کو آ جانا چاہیے. لیکن ہم نے پے پال کو پتہ نہیں کیوں ایک راکٹ سائنس بنایا ہوا ہے، میری سمجھ میں ایک چیز نہیں آتی. مطلب پے پال پہلے سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک فنٹیک ایک ڈفرینٹ ہے. اس میں ہم انشاءاللہ ایک ڈفرینٹ پروگرام کریں گے ضرور. تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ مطلب واٹ از دا ڈفرینس اور ہمارے پاس کیا آپشنس اویلیبل ہیں. کیونکہ میں خود ایک فنٹیک آرگنائزیشن چلا آن لائن ٹرانزیکشنز کے حوالے سے جو ریلائبلٹی ہے وہ پے پال پہ اس وقت ہے. دیکھیں وہ دیٹس بیسکلی میں نے کہا نا ایک بہت بڑی بحث ہے. دیکھیں کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، بہت ساری انڈسٹریز کام کر رہی ہیں، ہمارے یہاں بینکس بہت سیریسلی کام کر رہے ہیں. اب وہ اینڈ یوزر تک ابھی وہ لیول پہنچا نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگلے کچھ سالوں میں، بلکہ اب اس کووڈ کی وجہ سے شاید وہ کام بہت فاسٹ ہو جائے، کیونکہ اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ آپ پیمنٹس کو ڈیجیٹلائز لے کے جائیں. کیونکہ لوکل جو ڈیجیٹل پیمنٹ ہے اس میں پے پال کا کہیں عمل درآمد نہیں ہے. کیونکہ ہمیں بیسیکلی جو فنڈس باہر سے لے کے آنے ہیں اس میں ہمیں ڈفرینٹ انٹرنیشنل چینلز کے ساتھ ہم وہ پلگ انس کر سکتے ہیں. لیکن جو لوکل پیمنٹ ہے اس میں تو ہمارے بینکس ماشاءاللہ بہت ہمارا اچھا انفراسٹرکچر ہے، ہمارا سینٹرل بینک کی پالیسیز بہت اچھی ہیں. اس کو صرف ایک ایگزیکیوشن ہمیں اچھے طریقے سے کرنا ہے. دس از واٹ ایگزیکٹلی وی نیڈڈ ناؤ. رائٹ سر، تھینک یو سو مچ. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. آج کے پروگرام میں ہم نے بات کی، امید کی جو لوگ اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں میں ان سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ دنیا ابھی ختم نہیں ہوئی ہے. یہ وبا آئی ہے، ہم نے اس کے سے لڑنا ہے، ڈرنا نہیں ہے. اور آپ کے لیے جیسے مرید عباس بخاری صاحب نے آپ بتایا کہ کتنی زیادہ اپرچونٹیز اس وقت نئی آئی ہیں جن کا فائدہ اٹھا کے ہم اپنے آپ کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. سو آپ نے اس وبا سے ڈرنا نہیں ہے، لڑنا ہے، پر امید رہنا ہے. مایوسی گناہ ہے، دنیا امید پہ قائم ہے. اور اس وبا سے لڑنے کے لیے احتیاط ضرور کیجیے. ہاتھ بار بار دھوئیے، 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھوئیے. اس کے ساتھ ساتھ ماسک ضرور پہنیں. رش میں جانے سے اوائڈ کیجیے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. آپ سے انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.